عزیز دوستو، تحفظ ناموس صحابہ بل جو کہ چند دن قبل 7 اگست کو سینیٹ آف پاکستان سے منظور ہوا ہے، اس بل کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے اور اس بل کی خصوصیات کیا ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ تحفظ ناموس صحابہ بل جو کہ الحمدللہ سینیٹ آف پاکستان سے منظور ہو چکا ہے بفضل اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اس میں اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، انعام ہے ہمارے اوپر کہ یہ بل پاکستان میں الحمدللہ متفقہ طور پر منظور ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد اگر کوئی معزز ہے، کوئی ذات اعلیٰ ہے، بلند ہے، تو وہ 2 شخصیات ہیں، ایک نبی کے شاگرد اور دوسرا نبی کا گھرانہ۔ نبی کے شاگردوں سے مراد نبی کے صحابہ اور نبی کے گھر والوں سے مراد اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے۔ تو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اگر یہاں کسی کا تحفظ ہونا چاہیے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تو پاکستان میں یہ بل جو منظور ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص، کوئی بدبخت ملک پاکستان میں صحابہ اور اہل بیت کو برا بھلا کہے گا تو اس کو قانون کے دائرے میں سزا دی جائے گی۔ 10 سال، اگر 10 سال نہیں تو پوری عمر قید اس کو سزا ہے۔ یہ بل الحمدللہ پاس ہو چکا ہے۔ اس بل کے پاس ہونے پر اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور میں آپ سب کو اس پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تو اب کوئی شخص گستاخی کرنے سے پہلے، برے الفاظ کہنے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچے گا، تو اللہ رب العزت کا فضل ہے، انشاءاللہ تعالی یہ جو فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں یا جو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس بل کو جن لوگوں نے پاس کیا ہے ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس بل کے پاس ہونے کے لیے جن علماء نے قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرایا ہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا ہے، یقیناً وہ قبر میں خوش ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے روح کو سکون مل رہی ہوگی۔ تو یہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیاں رنگ لے آئی ہیں اور اللہ رب العزت کا فضل ہوا ہے ہمارے اوپر کہ یہ بل متفقہ طور پر یہ بل پاس ہوا ہے۔ کافی عرصے پہلے اس بل کو اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اب جا کے الحمدللہ 7 اگست کو متفقہ طور پر یہ بل پاس ہوا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ اب اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے آس پاس میں، آپ کے قریب یا آپ سے دور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے گستاخی کی ہے، تو اس پر آپ خود ہاتھ اٹھانے کے بجائے اس کو قانون کے دائرے میں لائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
ہم اس کو قانون کے دائرے میں لائیں گے. تو اس بل کے پاس ہونے پر آپ نے پہرا دینا ہے، اور وہ پہرا کس صورت میں ہوگا کہ اگر کوئی بھی بدبخت شخص وہ گستاخی کرے گا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں، تو اس کو فوراً قانون کے دائرے میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس بل پر ہمیں پہرا دینا ہے، کیونکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے، دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کریں گے تبھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو پائیں گے. اگر ہم نے آج تحفظ ناموس صحابہ و تحفظ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ہم شامل نہیں ہوئے تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن سکتا ہے، اور ہم کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کریں گے. اگر ہم نے گستاخوں کے ساتھ نرمی کی تو سوچ لو کہ قیامت کے دن کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں گے. تو اس لیے جو بل پاس ہوا ہے اس کا ہم نے پہرا دینا ہے. عجیب بات ہے، عجیب ذہن ہے، عجیب نظر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی عظیم اور بلند ہے، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے باوفا اور سچے امانت دار اور دیانتدار دوست بھی دیے تھے. اور وہ کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی تو تھے. پہلے کے مذہبوں میں آپ یہودی کے مذہب کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، کوئی بھی یوں نہیں کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کے مذہب والے یہ کہیں کہ ہمارے نبی تو صحیح تھے لیکن جو ان کو ماننے والے تھے وہ غلط تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا کوئی کہے گا کہ بابا ہمارے نبی تو صحیح تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن جو ان کے ماننے والے تھے وہ غلط ہے؟ عجیب معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارا ایمان ہے، اور صحابہ کے بارے میں کچھ لوگ عجیب خیالات رکھے ہوئے ہیں. ایک غلط چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو نہیں چھو سکتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دوست ملے صبح سے شام تک، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، ہر وقت جو آپ کے ساتھ تھے وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ اگر آپ قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کی آپ تفسیر پڑھیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ شروع کریں، کسی مفسر سے پوچھ لیں، عالم سے پوچھ لیں، قرآن پاک کے ایک ایک ورقے میں آپ کو صحابہ کی تعریف ملے گی. قرآن پاک کے ایک ایک ورقے میں صحابہ اور اہل بیت کی تعریف ملے گی. تمہیں ذرا پڑھیں تو صحیح قرآن کہ صحابہ کی شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے شان میں قرآن پاک نے کیا جملے کہے. اللہ اکبر. قرآن پاک نے کیا ان کی تعریف کی. آپ ذرا قرآن پاک سے سوال تو کریں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ جو ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. اور رحماء بینہم، آپس کے معاملے میں بڑے نرم دل، آپس میں بڑے نرم دل. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہی ہے. آپ قرآن ذرا کھول کر تو دیکھیں، قرآن صحابہ اور اہل بیت کی تعریفات سے بھرا پڑا ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو دوست ملے، جو گھر والے ملے، جو شاگرد ملے، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا.
قرآن نے جن کی تعریفات جا بجا ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان لٹانے والے، یہی صحابہ تھے۔ تو یہ سب باتیں عرض کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے نا، ہم نے اس کا پہرا دینا ہے۔ تو آپ اس پر پہرا دیں گے انشاءاللہ؟ پہرا دیں گے انشاءاللہ؟ ذرا بولیں تو صحیح۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔